بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله. فيقول له: أرني ما قدمت. فيقول: ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: یجاء بابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، کأنہ بذج، اور وہ اس طرح سے ہوگا جیسا کہ بھیڑ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. فیوقف بین یدی اللہ، اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. فیقول لہ، اللہ پاک اس سے یہ سوال فرمائے گا: اعطیتک، تجھے میں نے یہ دیا، وخولتک، اور بھی نعمتیں دی، وانعمت علیک، خوب نعمتیں برسائی ہیں، فما صنعت، تو نے کیا کیا ہے اس میں؟ فیقول، وہ کہے گا: یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، اے اللہ میں نے خوب مال کمایا، خوب میں نے مال جمع کیا. اے اللہ میں بہت سارا مال دنیا میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، میں اس مال کو لے آتا ہوں. پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: یہ بتاؤ یہاں کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ پھر وہ کہے گا: اے اللہ میں نے خوب کمایا اور خوب جمع کیا اور چھوڑ کر آیا ہوں، اور مجھے بھیج دیجئے، میں پھر لے کے آتا ہوں. تو اللہ پاک پھر پوچھیں گے: یہاں کے لیے کیا لائے ہو؟ کوئی چیز پیش نہیں کر سکے گا. فیمضی بہ الی النار، تو جہنم میں داخلے کا حکم دے دیا جائے گا. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہونے والے 3 سوالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اس انسان سے مراد ہر آدمی ہے. ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے. اور ارشاد فرمایا: کأنہ بذج، وہ ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ڈر کے مارے سہما ہوا، مسکین بنا ہوا کھڑا ہوگا، جس طرح سے بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو سہما ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اور اس قدر ذلیل ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. اور اللہ پاک اس سے پہلا سوال فرمائیں گے: اعطیتک، میں نے تجھے صحت دی ہے، اور میں نے تجھے حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں، تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے کان دیے ہیں، تجھے زبان دی تھی، تجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اور تجھے صحت میں نے عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے. بتاؤ ان تمام ساری نعمتوں کا تو نے کیا کیا؟ تو پہلا سوال انسان کی جسمانی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. دوسرا سوال: وخولتک، میں نے تجھے مال دیا ہے، خوب مال دیا ہے، خشم خدم دیے، نوکر چاکر دیے تھے، دنیا میں جاہ اور جلال اور مرتبہ تجھے دیا ہے، دنیا میں تجھے عزت دی ہے. دوسرا سوال اللہ پاک یہ ارشاد فرمائیں گے. پہلا سوال انسان کی جان کے متعلق، جسم کے متعلق، تیرے اعضاء ٹھیک بنائے، تجھے ہم نے صحت عطا کی ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے سارے اعضاء دیے ہیں، بتاؤ کیا
کیا کارگزاری لے کے آئے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا وَخَوَّلْتُكَ، اور تجھے مال بھی دیا ہے، تجھے نوکر چاکر بھی دیے ہیں، تجھے دنیا کے اندر عہدہ بھی دیا ہے، دنیا میں تجھے عزت بھی دی ہے۔ اور تیسرا سوال وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ، تیرے اوپر نعمت کی، اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ تجھے ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، تیرے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے، تیرے پاس ہم نے رسولوں کے نائب بھیجے تھے، تیرے پاس قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب موجود تھی، اس سے تو سبق حاصل کر سکتا تھا، رسولوں سے تو سبق حاصل کر سکتا تھا، نصیحت کے اسباب تیرے پاس ہم نے سارے کے سارے جمع کیے، فما صنعت، تو نے ان تمام معاملات میں کیا کیا ہے؟ تو ان تین سوالات کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کارگزاری لے کے آئے ہو؟ تو بندہ یہ کہے گا اے اللہ میں نے مال کمایا بھی ہے، مال جمع بھی کیا ہے، کمایا بھی ہے، جمع بھی کیا ہے، اے اللہ دنیا میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے موقع دے دے، میں اس مال کو، سارے کے سارے مال کو لے آتا ہوں، آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فَأَرِنِي مَا قَدَّمْتَ، یہ بتاؤ یہاں کے لیے کیا لے کے آئے ہو، وہاں سے کیا تو نے بھیجا ہے؟ اب تو تجھے وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہے گا اے اللہ واپس لوٹا دے، ایک بار تو واپس کر دے، ٹھیک ٹھیک اعمال کر کے آؤں گا، مال خرچ کر کے آؤں گا، آخرت کے لیے ذخیرہ بھیجوں گا، ایک بار واپس کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا، موقع تجھے دیا گیا، زندگی تجھے دی گئی، اعضاء تجھے ٹھیک ٹھیک دیے گئے، کیا کیا ہے تو نے؟ پھر دوبارہ وہ کہے گا اے میرے پروردگار خوب مال جمع کیا، خوب کمایا اور دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، فرجعنی آتیک بہ کلا، اے اللہ مجھے موقع دے دے، ایک موقع دے دے، لے کے آ جاتا ہوں۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، تو کوئی خیر کا عمل یہ انسان پیش نہیں کر سکے گا اللہ کے دربار میں، کچھ بھی پیش نہیں کر سکے گا، اور فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے پھر جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ سوال ہر انسان سے ہونے والے ہیں، یہ سوال ہر انسان سے ہونے والے ہیں۔ ہر آدمی اس بات کو سوچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، اللہ پاک نے اعضاء بھی ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، اللہ پاک نے ضرورت کے مطابق مال بھی دیا ہے، اللہ پاک نے ہدایت والے راستے بھی میرے لیے ہموار کیے ہیں، ہدایت کے اسباب بھی میرے سامنے موجود ہیں، پھر بھی انسان اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا، اپنی آخرت کو نہ بنا سکا اور آخرت کے لیے اعمال کا ذخیرہ نہ بھیج سکا، تو پھر بڑا بد نصیب ہے، بڑا محروم القسمت ہے۔ پھر اس کے لیے جو جہنم کا فیصلہ اللہ پاک کی جانب سے ہے وہ حق فیصلہ ہے، وہ بجا فیصلہ ہے، وہ ظالمانہ فیصلہ نہیں ہے، وہ عادلانہ فیصلہ ہے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اب اس کے لیے یہی فیصلہ ہو۔ جب ساری نعمتیں دی گئیں، کوئی نعمت کا اس نے اثر نہیں لیا، تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اسے اللہ نے نعمت بھی ہے، مال بھی دیا، عزتیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں، یہ سب کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود اسے اس مالک حقیقی، اس اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کی نافرمانی سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکے۔ تو ہر وقت سوچا کریں کہ یہ 3 سوال مجھ سے ہونے والے ہیں اور میرے پاس ان 3 سوالوں کا کیا جواب ہے۔ کتنا کریم اللہ ہے کہ جس نے پہلے سے سوالات بھی بتلا دیے، جوابات بھی بتلا دیے، بس انسان کو تیاری کرنے کا کہا ہے، یہ سوال پوچھے جائیں گے اور اس کا یہ جواب ہے، تم تیاری کر کے آ جاؤ، تم محنت کر کے آ جاؤ، اللہ پاک کے یہاں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اگر سوالات بھی معلوم ہو جانے کے بعد، جوابات بھی معلوم ہو جانے کے بعد آدمی محنت نہ کرے، آدمی کوشش نہ کرے، اللہ پاک کو انسان راضی نہ کرے، تو پھر انسان کے لیے بد نصیبی ہے۔ اس بد نصیبی سے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو بچانے کی محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔